الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا موضوع بیٹیوں کی پیدائش اور ان کی تربیت و پرورش سے متعلق ہے۔ چونکہ آج لوگ لڑکوں کی پیدائش پر خوشی تو مناتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ جن کے یہاں لڑکی اگر پیدا ہو جائے تو اپنا منہ بنا لیتے ہیں، گویا کہ ان سے کوئی بڑی چیز چھن گئی ہے۔ حالانکہ جس طرح لڑکا اللہ کی نعمت ہے، اسی طرح لڑکیاں بھی اور بیٹیاں بھی اللہ کی نعمت ہیں۔ لہذا لڑکی کی پیدائش پر بھی اسی طرح خوشی منانا چاہیے جس طرح لڑکے کی پیدائش پر مناتے ہیں۔ لڑکی ہو یا لڑکا، دونوں ہی خدا کا عطیہ ہیں، اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ کے حق میں لڑکی اچھی ہے یا لڑکا۔ لڑکی کے پیدائش پر ناک بھون چڑھانا اور دل شکستہ ہونا اطاعت شعار فرما بردار مومن کے لیے کسی طرح زیب نہیں دیتا اور مناسب نہیں۔ یہ ناشکری بھی ہے اور خدائے علیم و کریم کی توہین بھی، کیونکہ لڑکی بھی اللہ کی نعمت ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو خدا اس کے یہاں فرشتے بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں کہ اے گھر والو، تم پر سلامتی ہو۔ وہ لڑکی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے۔ یعنی لڑکی ہے اور ایک لڑکی یعنی عورت سے پیدا ہوئی، جو اس بچی کی نگرانی اور پرورش کرے گا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ جو اس بچی کی نگرانی اور پرورش کرے گا، قیامت تک خدا کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ عبرانی میں یہ روایت موجود ہے۔ لہذا لڑکیوں کی تربیت و پرورش انتہائی خوش دلی اور روحانی مسرت اور خوشی اور دینی احساس کے ساتھ کیجیے، اور اس کے بدلے میں خدا سے جنت کی امید کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے 3 لڑکیوں یا 3 بہنوں کی سرپرستی کی، انہیں تعلیم و تہذیب سکھائی اور ان کے ساتھ رحم کا سلوک کیا، یہاں تک کہ خدا ان کو بے نیاز کر دے، یعنی یہاں وہ آپ کی محتاج نہ رہیں، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں اور ان کی شادیاں ہو جائیں، تو ایسے شخص کے لیے خدا نے جنت واجب فرما دی۔ اس پر ایک آدمی نے بولا، اگر 2 ہی ہوں تو؟ نبی نے تو 3 کا تذکرہ کیا ہے، تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اگر کسی کے کو 3 نصیب نہ ہوں، صرف 2 ہی بیٹیاں اور لڑکیاں ہوں تو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 لڑکیوں کی پرورش کا بھی یہی صلہ اور بدلہ ہے جو 3 لڑکیوں کی پرورش اور سرپرستی کا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ ایک کے بارے میں پوچھتے کہ اگر کسی کے ایک ہی بیٹی ہو اور اس نے ایک بیٹی کی پرورش کری ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کی پرورش پر بھی یہی بشارت دیتے ہیں۔ اس لیے بیٹیوں کی پرورش اور تربیت انتہائی خوشی کے ساتھ اور بہشت بری کی اللہ سے امید رکھتے ہوئے کیجیے۔ ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت اور ترمذی کی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن ایک عورت اپنے 2 بچیوں کو لیے میرے پاس آئی اور اس نے کچھ مانگا۔ میرے پاس صرف ایک ہی کھجور تھی، وہ میں نے اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اس عورت نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور آدھی آدھی دونوں بچیوں میں بانٹ دی اور خود نہیں کھائی وہ عورت۔ اس کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر نکل گئی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا ماجرا کہہ سنایا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، جو شخص بھی لڑکیوں کی پیدائش کے ذریعے آزمایا جائے اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے آزمائش میں کامیاب ہو تو یہ لڑکیاں اس کے لیے قیامت کے روز جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائیں گی۔ کتنی بڑی بشارت کہ یہ لڑکیاں قیامت کے روز، جس دن سب کے نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، بڑی تباہی اور بڑی ہولناک معاملہ ہوگا، اس دن فرمایا کہ روز جہنم کی آگ سے یہ بیٹیاں ڈھال بن جائیں گی۔ لہذا لڑکی ضعیف ہے، کمزور جنس ہے، اور اس سے کما کر دینے کی امیدیں بھی وابستہ نہیں ہوتی ہیں کہ بیٹیاں کما کر لائیں اور دیں۔ اس لیے لڑکیاں بہت سے خاندانوں میں مظلوم اور مقہور ہو کر زندگی گزارتی ہیں۔ ان کے واجب حقوق جو ہیں وہ بھی پامال کر دیے جاتے ہیں، چاہے جائے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کیا جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کی پرورش کرنے اور خیر خبر رکھنے والے کو بشارت سنائی کہ ایسا شخص دوزخ سے محفوظ رہے گا، اور لڑکیوں کی یہ خدمت اس کے لیے دوزخ سے بچانے کے لیے آڑ بن جائے گی۔ اپنی لڑکی ہو یا کسی دوسرے مسلمان کی یتیم بچی ہو، ان سب کی پرورش کی یہی فضیلت ہے۔ بہت سی عورتیں سوتیلی لڑکیوں پر ظلم کرتی ہیں، اور بہت سے مرد اپنی بیوہ لڑکی یا غیر شادی شدہ یعنی کنواری لڑکی سے گھبرا جاتے ہیں جس کا نکاح ہونے میں کسی وجہ سے دیر ہو، اور بعض مرد نئی بیوی کی وجہ سے پہلی بیوی کی اولاد پر ظلم کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اس حدیث سے سبق حاصل کرنا ضروری ہے۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں افضل ترین صدقہ نہ بتاؤں، پھر خود ہی جواب دیا کہ افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ تم اپنی لڑکی پر خرچ کرو جو طلاق کی وجہ سے یا بیوہ ہو کر تمہارے پاس شوہر کے یہاں سے واپس آ گئی، تمہارے علاوہ کوئی اس کے لیے کمائی کرنے والا نہیں ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ لہذا لڑکی کو حقیر نہ جانیے، لڑکے کو اس پر کسی معاملے میں ترجیح نہ دیجیے، بڑھاوا نہ دیجیے۔ دونوں کے ساتھ، لڑکی اور لڑکے دونوں کے ساتھ برابر محبت کا اظہار کیجیے، اور یکساں اور برابر سلوک کیجیے، اور برابر کا معاملہ کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی اور اس نے جاہلیت کے طریقے پر اسے زندہ دفن نہیں کیا اور نہ اس کو حقیر جانا اور نہ لڑکے کو اس کے مقابلے میں ترجیح دی اور زیادہ سمجھا، تو ایسے آدمی کو خدا جنت میں داخل کرے گا۔ ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ اسی طرح جائیداد میں لڑکی کا مقررہ حصہ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن کریم میں لڑکیوں کا حصہ میراث میں مقرر کیا ہے کہ لڑکی کو اتنا ملے گا، اتنا حصہ پوری خوش دلی اور اہتمام کے ساتھ دیجیے۔ یہ خدا کا فرض کردہ حصہ ہے اور خدا کا مقرر کردہ حصہ ہے، اس میں کمی بیشی کرنے کا کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ لڑکی کا حصہ دینے میں ہیلے کرنا یا اپنی ثوابدید کے مطابق کچھ دے دلا کر مطمئن ہو جانا اطاعت شعار اور فرما بردار مومن کا کام نہیں ہے۔ ایسا کرنا خیانت بھی ہے اور خدا کے دین کی توہین بھی۔ لہذا ان تمام کام کو کیجیے اور ان تمام عملی تدبیروں کے ساتھ ساتھ نہایت سوز اور دل کی لگن کے ساتھ اولاد کے حق میں دعا بھی کرتے رہیے، بد دعا کبھی نہ کریے۔ بعض مرتبہ مائیں کسی وجہ سے اپنے بچوں کو بد دعا دے دیتی ہیں اور پھر وہ بد دعا قبول ہو جاتی ہے، جس کا اثر بعد میں ہوتا ہے
اور جب وہ قبول ہو جاتی ہے پھر مائیں پچھتاتی ہیں، روتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، حالانکہ وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ ان کے اولاد کے ساتھ جو یہ ہوا ہے وہ ان کی بچپن میں یا پہلے کبھی جو بد دعا دی تھی اس کا نتیجہ ہے، وہ بد دعا قبول ہوئی ہے جس کا آج اثر ظاہر ہوا ہے۔ اس لیے چاہے کچھ بھی ہو جائے بد دعا نہ دیجیے۔ خدا رحمان و رحیم سے توقع ہے کہ وہ والدین کے دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی پرسوز دعائیں ضائع نہ فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔